آزادی اظہار کی رسپیکٹ پاکستان میں زیادہ ہونی چاہیے، اور اگر کوئی بولتا ہے وہ خود ایکسپوز ہو جائے گا. اگر وہ غلط بول رہا ہے اور اس کے دعوے غلط ہیں اور اس کی بیانات غلط ہیں اور اس کی ٹویٹس غلط ہیں، تو وہ خود کچھ عرصے بعد ایکسپوز ہو جاتا ہے اور لوگ سمجھنے لگتے ہیں کہ یار یہ اس میں کو اپنا کوئی ذاتی خنث ہے یا کوئی اور چیز ہے یا جو بھی ہے. تو وہ آپ کو قانون ہاتھ میں لینے کی ضرورت نہیں ہوتی میرے خیال میں. تو بہتر یہی ہے، بیٹر سینس شوڈ پریویل. اگر نہیں پریویل کرتا تو جرنلزم جس طرح خطرے میں ہم کر رہے ہیں، سیلف سینسرشپ زیادہ سے زیادہ کر رہے ہیں، اور بھی زیادہ آگے چل کے اسی طرح عمومی پاکستان میں دیکھنے کو ملے گی میرا خیال میں. اداروں سے بات جو ہے وہ افراد تک آئی ہوئی ہے پاکستان میں. صحافی جو ہیں پچھلے 1-2 سال میں جو حالات ان کے مشکل گزرے، ان کی وجہ سے انہوں نے ہر ایک نے اپنا ایک چینل شروع کیا ہوا ہے. تو اب جو ادارے ہیں وہ ان انڈیویجولز کے ساتھ کمپیٹ کر رہے ہیں فار آڈینسز، اور فرق یہ ہے کہ چونکہ وہ ون مین شو ہے، ون مین آرمی ہے، تو اس میں ضابطہ اخلاق اس طرح امپلیمنٹ نہیں ہوتا جس طرح کہ ہم پہ ہوتے ہیں. تو ہمیں جواب دہ بھی ہونا پڑتا ہے، کیا لفظ استعمال کیا، کیا ہیڈ لائن لگائی، کس طرح بولے آپ، وہ والی ساری چیزیں آپ کو دیکھنی پڑتی ہیں اور ان کا خیال رکھنا پڑتا ہے. ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ہیں، وہ ہر کوئی اپنی اس سے کام کر رہا ہے. ان کے درمیان کوئی، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسا کنسنسس ہے یا کوئی ایسی کنسنسس ڈاکومنٹ ہے جس کو آپ کہہ سکیں کہ انہوں نے سب نے مل کے ابھی کوئی ضابطہ اخلاق اپنے لیے بنایا کہ جی ہم نے ڈیجیٹل جرنلزم اگر کرنی ہے پاکستان میں اور صرف ڈیجیٹل اونلی پلیٹ فارم سے کرنی ہے تو اس کے ضابطہ اخلاق کیا ہوں گے. ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پہ کریڈیبل اور بیلنسڈ جرنلزم اگر آپ نے کرنی ہے تو وہ تو بہت مشکل ہے، کیونکہ اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ وہ بڑی سنجیدہ رپورٹ ہوگی اور اس کی بڑی بیلنسڈ ہیڈ لائن ہوگی جو کہ لوگ کلک کرنے کو پسند ہی نہیں کرتے جب تک کہ آپ اس میں نہ یہ سنسنی خیزی نہ ڈالیں، اس میں اس طرح کا اس کو وہ نہ دیں. تو وہ چیلنج تو ہے. جہاں تک ڈیٹا جرنلزم کی بات ہے، میرے خیال میں وہ ایک الگ قسم ہے جرنلزم کی جس پہ پاکستان میں اتنا زیادہ کوئی کام ہوا نہیں ہے. پاکستان میں ڈیٹا جرنلزم کی بہت ضرورت ہے میرے خیال میں. اسی سے آپ ایک بیلنسڈ رپورٹ کر سکیں گے، آپ کو جو زمینی حقائق ہیں اس کی بنیاد پہ ایک رپورٹ بلڈ کر سکیں گے. وہ یہاں پہ نہیں ہو رہا. اس میں میرے خیال میں تربیت کی ضرورت ہے، ڈیٹا جرنلسٹ ٹرین کرنے کی ضرورت ہے، ان کی آگاہی کی ضرورت ہے. 1-2 جرنلسٹوں نے کوشش کی، لیکن یہ بڑا ٹائم کنزیومنگ کام ہے. بریکنگ نیوز اور لائیو نیوز کے چکر سے جب تک نہیں نکلیں گے ہم وہ احساس نہیں پیدا کر سکیں گے. اور اگر ہماری دوڑ ہے ایک دوسرے کے ساتھ کہ ہم نے اس سے پہلے بریک کرنی ہے، تو اگر اسی میں ہم پڑے رہیں گے تو پھر مشکل ہو جائے گا. آپ دوڑ میں رہیں، بالکل میں یہ نہیں کہتا کہ بریکنگ نیوز نہ چلائیں، لیکن کنفرم کر کے چلائیں، اپنے ذرائع سے پہلے اس کی تصدیق کریں. اگر کہیں سے خبر آ رہی ہے تو وہ نہیں کہ وہی اٹھا کے آپ نے بغیر تصدیق کے چلا دی. جب تک یہ کلچر نہیں آئے گا اور ذرا سا ٹھہراؤ نہیں آئے گا ہماری جرنلزم میں، اور ساری جرنلزم لائیو جرنلزم ہوگی جس میں جس نے جو بول دیا اس میں کوئی ایڈٹ یا اس کا بیلنس کرنے کا کوئی وہ نہیں ہے، تو اس میں مجھے نہیں لگتا مشکل ہے. ہر ایک نے اپنی مسجد بنائی ہوئی ہے اور اس میں وہ جو دل آتا ہے بات کر رہا ہے، تو اس میں پھر یہ مشکل مجھے نظر آتا ہے. اس کے لیے آپ کو ادارہ جاتی جو انسٹیٹیوشنل اسٹرینتھننگ ہے اس کی ضرورت ہے میرے خیال میں زیادہ. کوئی بات کر رہا ہے تو کرنے دیں اس کو، اس میں کیا ہے. اگر آپ اس کو فیکچولی کاؤنٹر نہیں کر سکتے تو پھر کہیں مسئلہ ہے، پھر آپ گولی چلا کے یا اغوا کر کے یا اس طرح کے طریقے اپناتے ہیں. لیکن اگر آپ کے پاس سالڈ ایویڈنس ہے اور آپ سالڈلی اس کو کاؤنٹر کر سکتے ہیں، تو خدا را وہ اگر طریقہ پاکستان میں زیادہ اپنایا جائے تو میرا خیال میں یہ روز کے خون خرابے اور اغوا کی ضرورتیں ہی نہ پڑیں.